بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے، اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے، اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کرتے بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ۔ زور سے ایک دفعہ اور منت کرنے آئے ہیں، تو اب مان جانا یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں، میرے مولا تو مان جانا، مان جا۔ سارا باطل نے ہمیں کھلونا بنا دیا ہے، ہمیں فٹ بال بنا دیا ہے، ہماری عزتیں نیلام ہیں، ہمارا خون پانی کی طرح سستا ہے، ہمارے گھر بے امنی کا نمونہ ہے، ہمارے شہر بے امنی کا نمونہ ہے۔ اے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، تو آجا اس بدامنی کو امن میں بدل دے، اس قتل و غارت کے فضا کو محبت میں بدل دے۔ آ جانا یا اللہ، آ جانا اے میرے کریم اللہ، مہربانی کر دے۔ ہماری دنیا جہنم بن گئی، ہمارا دیس جہنم کی بھٹی بن گیا، آگ ہی آگ ہے، پانی ہمارے روٹھ گئے، روشنیاں ہماری روٹھ گئی، آپس میں دستوں کے ربا ہو گئے۔ تو کر دے نا، یہ مجمع تیری منت کر رہا ہے، کتنے لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، اتنا مجمع کسی بخیل کے آگے آنسو بہائے، کسی سنگ دل فرعون کے آگے آنسو بہائے تو وہ بھی ایک دفعہ نرم ہو جائے گا۔ یہ سارا مجمع تیرے جیسے کریم کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے مہربان کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے رحیم کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے رؤوف کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے لبیک کہنے والے کی منتیں کر رہا ہے۔ اللہ میرا، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، ان عورتوں کے اللہ، ان مردوں کے اللہ، ان بچوں کے اللہ، اے لیاری کے اللہ، اے کراچی کے اللہ، اے پاکستان کے اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہمیں کسی پہ آس نہیں، نہ فوجوں پہ، نہ پولیس پہ، نہ حکومت پہ، نہ ہمیں حکومت سے کوئی گلہ ہے، وہ بھی ہمارے جیسے عاجز کمزور انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ میں تو مہربانی کر، تو مہربانی کر، تو ارادہ فرما، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، آج ہماری ضد مان لینا، مان لینا یا اللہ، مان جانا۔ تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، آج کی رات کو ظلم کی آخری رات کر دے، کل کا سورج امن کا سورج بنا دے، بنا دینا، بنا دینا، بنا دینا، کر دینا یا اللہ، کر دینا۔ دیکھ دعائیاں دے رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے زاروں زار رو رہا ہے مجمع، تیری منتیں کر رہا ہے مجمع، تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع۔ اگرچہ ہم گنہگار ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، پر کوئی اور خدا بتا دے، پھر کوئی اور رب بتا دے۔ جب تو ہی تو ہے، آگے بھی تو ہے، پیچھے بھی تو ہے، دائیں بھی تو ہے، بائیں بھی تو ہے، اوپر بھی تو ہے، نیچے بھی تو ہے، رگ رگ میں تو ہے، نس نس میں تو ہے، خون بوٹی میں تو ہے، گوشت پوست میں تو ہے۔ جب تو ہی تو ہے تو پھر ہماری سن لینا، ہماری سن لینا، ہمارے دیس کو امن کا گہوارہ بنا دے، محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، محبت کی فضا قائم فرما دے، لوٹ مار کی فضا کو ختم فرما دے، چور کو چوری سے توبہ کی توفیق دے، ڈاکو کو ڈاکے سے توبہ کی توفیق دے، قاتل کو قتل سے توبہ کی توفیق دے۔ ہمارے تو تھوڑے سے گناہ ہیں، زیادہ نہیں ہے یا اللہ، تو کہتا ہے زمین آسمان بھر کے معافی مانگو تو معاف کروں گا۔ ہمارے گناہگار، ہم تو گناہگار تھوڑے سے گناہگار ہیں، ہمارے تھوڑے گناہ ہیں، اتنے نہیں کہ آسمان تک چلے جائیں۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے معاف فرما، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ اور میرے آقا، ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے، ہم تیری آگ نہیں سہ سکتے، ہمیں یا اللہ توبہ کی توفیق دے کے موت دینا، ہمیں توبہ پہ موت دینا، ہمیں غفلت کی موت نہ دینا، ہمیں نافرمانی کی موت نہ دینا۔ یہ تو ہمیں موت کا جھٹکا نہیں سہا جاتا، قبر کے اندھیرے نہیں سہے جاتے، دوزخ کی آگ کو نہیں سہا جاتا۔
یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، جب تیرے دربار میں پیشی ہو اور تیرے نبی کے دربار میں پیشی ہو تو ہمیں اپنے حبیب کا جام کوثر نصیب فرما، ہمیں ان کے سامنے شرمندگی سے بچا، ان کے سامنے ہمارے گناہوں کو کھول نہ دینا، انہیں بڑا دکھ ہوگا، ان کے سامنے جب ہماری پیشی ہو تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، ہمارے گناہوں کو کھول نہ دینا، ورنہ انہیں بہت دکھ ہوگا، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ جھیلا اور ہم انہیں کچھ بھی نہ دے سکے، ہمیں معاف فرما، اس سارے مجمع کو قبول فرما، جن بھائیوں نے اس سارے یا اللہ اجتماع کا اور بیان کا اہتمام کیا، انتظام کیا، ان کو اپنے خزانوں سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرما، جتنی مستورات حاضر ہوئیں، جتنے مرد بھائی آئے، ان سب کا آنا قبول فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور اے میرے رب کسی کا کوئی آنسو تجھے پسند آیا ہو، اتنے لوگوں نے جو آنسو بہائے تو کوئی تو پسند کر لے، کوئی تو پسند کر لے اور کہہ دے میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ یا اللہ فرشتوں میں اعلان کر دے، یا اللہ تو سخی ہے اور سخی کے در سے خالی کوئی نہیں جاتا، تو سب سے بڑا سخی ہے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساری زندگی کی عزتیں دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں زیرو ہو جاتا ہے، شہرت، دولت، بلندی، بستی، گمنامی، ضرب موت زیرو، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ یہ سب دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ آج ہے اس کی کل کوئی نہیں ہے، کل تو بڑی دور ہے، یہ سانس ہے اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں، یہ قدم ادھر سے ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں، تو کیا اس پر ایمان کو بیچ دوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو 7 آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے۔ کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے، ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں ہوتا ہے یہ ساؤنڈ سسٹم ہے۔ حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں دی روٹی پکا، میری اماں دے کپڑے دھو، بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں۔ میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے حقوق جانو، حقوق جانو۔ ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے۔ بیگم یہ ماں میری ذاتی پراپرٹی ہے، تم نے قریب نہیں آنا۔ کپڑے خود دھوتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، سالن بناتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے اماں کو کھلاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے۔ صلہ کیا ملا؟ جنت میں آواز جا رہی ہے۔ کس نے پہنچایا؟ ایک اور واقعہ سنا دوں۔ بیٹے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی، کہ گوشت بیچنے والے۔ گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، تھے ہمیں چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ ماٹھے لوگ کرتے ہیں، تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے کہ کون ہے؟ کہ فلاں۔ وہ گئے تو ایک قصائی، قصائیوں کی دکانیں، گوشت، بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت بیچ رہا ہے۔
جب وہ فارغ ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا اور گھر موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے کہنے کہ میں آ جاؤں کہا آ جاؤ. اس نے جا کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا, آٹا گوندنے بیٹھا, پھر اس کو نرم ہونے دیا, سالن تیار کیا, روٹی بنائی, تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک بڑھیا ایسے لیٹی ہوئی ہو, اس کو کہتا ماں جی ماں جی, اس کو اٹھایا, نوالے بنا کے کھلاتا رہا. اس کہ ہوں میری بس, تو اس نے منہ صاف کیا, اس کو لٹایا, وہ کچھ بولی, کچھ بڑبڑائی. موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے, کہنے لگے بھائی کون ہے یہ؟ کہ میری ماں ہے. یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی کی دساں, جداں دی خدمت کراں شروع ہو جاندی تینوں اللہ جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے. کتھے موسیٰ تے کتھے کسائی. ارے پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ ترجمہ کروں؟ اچھا. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ میری ماں ہے, جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. کہاں موسیٰ, کہاں ایک کسائی, لیکن ماں کی دعا میں طاقت ہے کہ کسائی کو نبی سے ملا دیتی. ہاں میرے نبی نے بشارتیں دی صحابہ کے لیے نام لے کر, جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے. عائشہ مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ تو جنت میں میری بیگم ہے, اور تجھے بتاؤں سبحان اللہ کیا زندگی سکھائی ہے, انہو لیحون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیگم ہے, مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے. یہ دلداری کے لیے تھا, اظہار محبت سکھانے کے لیے تھا کہ گھر کیسے چلتے ہیں. گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر ڈالر سے آباد نہیں ہوتے, شکل صورت سے بھی نہیں, میرے رب کی قسم, صرف ایک دوسرے کو عزت دینے, احترام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں. وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے, مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے. گھروں کو 7 بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے, انٹرنیشنل لا ہے, اچھے اخلاق والا مرد ہوگا آباد ہوگا, اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا. جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی. دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی. میرے نبی کو بشارتیں دی گئیں, آپ کے صحابہ جنتی, فلاں کا یہ مقام, فلاں کا یہ مقام, فلاں کا یہ مقام. ہائے ہائے, اب میں تو دیکھ رہا ہوں ام حارثہ, میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے, نہاتا پھر رہا ہے. تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے, اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اور بلک بلک کے رونا, تڑپ تڑپ کے رونا, اتنے آنسوں سے رونا کہ داڑھی سینہ تر ہو جائے اور سینہ ابلنے لگے. یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا. آنے والی نافرمان امت, آنے والی گناہگار امت, آنے والی باغی امت, بغاوت کرنے والی امت, ان کے لیے روئے ہیں, ان کے لیے رونا ہے. ہاں ہر کوئی دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے. میرے باپ اچانک اللہ نے موت دی, ہارٹ اٹیک ہوا, ٹھیک ٹھاک تھے, اچانک. تو ایک میری بہن لاہور تھی, ایک فیصلہ آباد, تو میرے باپ آخر وقت تک کہتے رہے میری بیٹیاں تو بلا دو, اور میری دھیاں تو لے آؤ, میری دھیاں تو ملا دو, میری بچیاں تو ملا دو. اور یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے. ہر آدمی موت کے وقت یہی کچھ کرتا ہے. تیمور جیسا ظالم درندہ انسان اطرار ترکستان کے شہر میں موت نے جھٹکا دیا, تو کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا. پیر محمد اس کا بیٹا تھا, کوئی پیر محمد سے ملا دیتا. یہ انسانی فطرت ہے. میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں, دنیا سے جانے کا وقت ہے. 12 ربیع الاول ہے, پیر کا دن ہے, 7 جون ہے, 11 ہجری 633 عیسوی. جبریل نے آ کے صبح آپ نے ساری بیگمات کو بلایا, رخصت فرمایا, ملاقات کی. بیٹے کو بلایا, کان میں کہا میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی, رو نہیں, سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو گئی. 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی باپ کے پاس. پھر داماد کو بلایا, ان کو گود, ان کا سر اپنی گود میں رکھا,
کمر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، رخصت فرمایا، آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا، کون؟ حسن اور حسین، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین. یوں لیا، حسن کو یہاں سے لیتے تھے، حسین کو یہاں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے. حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے. حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے. اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا، اور ساتھ ہی آنسو ٹپ 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 ٹپ. بیویوں کو جدا کیا، آنسو نہیں. بیٹی کو جدا کیا، آنسو نہیں. داماد کو جدا کیا، آنسو نہیں. جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو. ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا. اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر لیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے. بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پلائیں، کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے. کچھ نہیں بولے، رخصت فرمائی. جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے. کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کے آتی ہے. آپ نے کہا آ جائے، آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے. اسرائیل کا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. ہاں، یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے. آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، نکالوں. آپ نے یوں جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو، جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں، فیصلہ آپ کریں گے. ہاں یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی. آپ نے کہا اچھا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں، میرے بچوں کے ساتھ. یہ ساری مائیں، میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے. میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا. کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا. جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے. جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، سنو میری بات غور سے. اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے. میری اور رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا، لیکن کون ہے جس نے اصحابوں کو روکا ہوا؟ وہ میرے نبی کے آنسو، میرے نبی کی آہیں، میرے نبی کی دعائیں، میرے نبی کی فریادیں، میرے نبی کی تڑپ، میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اس نے روک دیا. کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا. واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے، میری امت میری امت میری امت. کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گی، کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے، باغی، بغاوت، اور پھر وہ روئیں اور پھر وہ تڑپیں اور پھر وہ دعائیں کریں، پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت. ہائے ہائے. اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا. کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں. چاہتے ہوئے امت کو یاد کیا. اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو لاؤ، وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو لاؤ.
वनज़अ अल-मवाज़ीन अल-क़िस्त, तराजू को लाओ, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, जहन्नम के ऊपर पुल बिछाओ, व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। आज एक राई के दाने के बराबर भी कुछ है तो तेरा रब तुझे तोल के दिखा देगा। जब जहन्नुम आएगी तो एक चीख मारेगी, उसकी चीख पर फरिश्ते, इंसान, जिन्नात सब जमीन पर गिरेंगे और सबकी एक फरियाद होगी, नफसी नफसी। जिन्होंने जहन्नुम में नहीं जाना फरिश्ते, नफसी नफसी। अंबिया, पाक, मासूम हस्तियां जो जन्नती के लिए बने, नफसी 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 नफसी। तो मैं कब याद करूंगा अपने बीवी बच्चों माँ बाप को? हर मर्द औरत नफसी नफसी। मेरे नबी ने फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे, बाप का सवाल नहीं करता, नफसी नफसी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। ओ मेरे भाई बहनों, एक आवाज सुनोगे जो इस हंगामे पर छाएगी, उम्मती 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 उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। ये कौन है? ये कौन है? ये कैसी आवाज है? कौन है जो अपने आप को छोड़ के उम्मत को पुकार रहा है? नजरें तवाफ करते 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 जब पहुंचेंगी तो देखोगे मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ उनके हाथ उठे होंगे, झोली फैली होगी, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। न दुनिया में भुलाया, न दुनिया से जाते हुए भुलाया, और न उस वक्त भुलाया जब अंबिया उम्मत भूल जाएंगे, लोग औलाद भूल जाएंगे, बीवियां खामिद खामिद बीवियों को भूल जाएंगे, और वो कह रही है, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे रब ने एक हबीब बनाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने नाम के साथ बहुत से मुनासबतें कायम की। अपना नाम रखा अल्लाह, अपने हबीब का नाम रखा मोहम्मद, दूसरा नाम रखा अहमद। लफ्ज़ अल्लाह में कोई नुक्ता है? कोई नहीं। लफ्ज़ मोहम्मद में कोई नुक्ता है? कोई नहीं। लफ्ज़ अहमद में कोई नुक्ता है? कोई नहीं। लफ्ज़ अल्लाह 4 हर्फ, लफ्ज़ मोहम्मद 4 हर्फ, लफ्ज़ अहमद 4 हर्फ। अल्लाह 4, जमा मोहम्मद 4, जमा अहमद 4, कितने हो गए? 12। जब अल्लाह ने कलमा बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसको ऐसा खूबसूरत करके बराबर बनाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हर्फ हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं। ऐसे तोल के बनाया। हमारे बर्रे सगीर में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, ईरान में अल्लाह नहीं बोला जाता, खुदा बोला जाता है। खुदा कहना मना नहीं है, उलमा ने इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं ये झोली फैलाता हूँ, अल्लाह कहने की आदत डालो कि अल्लाह का नाम अल्लाह है, खुदा अल्लाह का तर्जुमा है जिसे किसी ने ना बनाया हो, और नाम का तर्जुमा नहीं होता, नाम को नाम से पुकारा जाता है। मेरा नाम है तारिक जमील, ठीक है? तारिक कहते हैं रात को आने वाला, ठीक? तो आप मुझे कहोगे मौलाना रात को आने वाले कब आए? कहोगे तो ये तुक बनता है जी, मौलाना रात को आने वाले क्या हाल है? मैं कहूँगा तू कमला किथों आ गया, पुट्ठे नार दे लई जाना है, ठीक? पर एक आपको सही वाकया सुनाता हूँ जिससे मेरा मुद्दा वाज़ेह होगा। हमारी राजपूत कौम की एक शाख है सियाल। उन सियालों की आगे एक सब कास्ट है डिंगे, डिंगे जिनको उर्दू में टेढ़ा कहते हैं। वो ज्यादा ही औखे होते हैं तो उनका नाम ही पड़ गया डिंगे सियाल। अच्छा, वो एक कास्ट बन गई डिंगे सियाल। जंग में बड़े बड़े वो जिम्मेदार हैं। तो एक हमारे दोस्त थे जहांगीर, मरहूम फौत हो गए। उन्होंने अपने दोस्त को जंग शहर में फोन किया। आगे बच्ची ने उठाया, बच्ची शहर की। उन्होंने कहा अब्बू घर में नहीं है। कहा अच्छा बेटा, जब अब्बू आए तो उन्हें कहना जहांगीर डिंगे का फोन आया था। थोड़ी देर के बाद उनके दोस्त का फोन आया। वो बड़े हंस रहे थे।
کہنے لگے میاں جہانگیر بڑا لطیفہ ہو گیا. کیوں ہے؟ کہ میں آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. تو میرے بھائی بہنوں کہا کرو اللہ، کہو اللہ، کہو اللہ، پھر کہو اللہ. میرے اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض. میرے رب کا نام اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میرے رب کا نام اللہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میرے بھائی بہنوں میں ایک پیغام لایا ہوں کہ اب آج تک ہم نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد محمدی بن کے اللہ کو دکھا دیں، آج کے بعد غلام رسول بن کے اللہ کو دکھا دیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد مصطفیٰ میرے اللہ کے محبوب، جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہ اللہ کا محبوب. محمد مصطفیٰ میرے اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی، جو ان کی غلامی میں آئے گا اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی. میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی کو چنا، ایک کو حبیب بنایا. میرے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب تھا 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب تھا 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات. یہ کتاب کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن عام جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال. میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. آدم کی مٹی اکٹھی ہونے سے پہلے میں نبی بن چکا تھا. عالمی نبی، سارے عالم کے نبی، کل کائنات کے نبی، کائنات سے چن کے بنایا، خلاصہ کر کے بنایا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کل کائنات کو دیکھا، آدم کی نسل میں سے عربوں کو الگ کیا، تو سارے عرب کی نسل کو دیکھا، اس میں سے مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا، اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا. میں کائنات میں سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی نسب ہوں. آپ سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں، کسی کا نسب نہیں. واحد نبی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ میرا نبی ہے، یہ میرے نبی ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں. من انفسکم پڑھو تو یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں، آپ جیسا عالی نسب، آپ جیسا عالی خاندان، آپ جیسا عالی مقام کائنات میں آیا نہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، آپ جیسا حسین